السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، چند ہی دنوں میں رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو رمضان کی سعادتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ رمضان جہاں کچھ لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے، وہیں کچھ لوگوں کے لیے رمضان شر ہوتا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اتا علی المسلمین شہر خیر لہم من رمضان، مسلمانوں پر رمضان سے زیادہ بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا۔ وما اتا علی المنافقین شہر شر لہم من رمضان، اور منافقین پر رمضان سے زیادہ کوئی برا مہینہ نہیں آیا۔ محترم سامعین، امت کے 5 طبقے میں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں جو رمضان سے متعلق ان کی کیا سوچ اور ان کے کیا کام ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر رمضان بہت دشوار ہوتا ہے، مصیبت کا پہاڑ ہوتا ہے۔ وہ رمضان آئے تو یوں سمجھتے ہیں کہ ان کے سینے پر مضبوط چٹان رکھ دیا گیا ہے، یا سمندر کی گہری تاریکی میں ان کو ڈال دیا گیا ہے۔ ان کا بس چلتا تو ڈکشنری سے لفظ رمضان کو نکال کر رکھ دیتے ہیں، ختم کر دیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا کوئی نام بھی باقی نہ رہے۔ ایک طبقہ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مقدس مہینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے سے ہماری خواہشات پر بریک لگنے والی ہے، ہماری لذتوں کو ختم کرنا ہے، اس لیے رمضان سے پہلے جو گناہ وہ دن میں کرتے تھے اب اس کو بڑھا کر رات میں بھی کرنے لگتے ہیں۔ شراب کے عادی ہیں تو دن کے ساتھ رات میں بھی پیتے ہیں، گانے بجانے کے عادی ہیں تو اس میں لگ کر تباہ ہوتے ہیں، اپنے دل کو سیاہ سے سیاہ ترین بناتے چلے جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جو رمضان کے مقدس مہینے میں جب شیطان بند ہو چکا ہے، اس کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، تو یہ گویا یوں کہتے ہیں، شیطان تو ہمارا بھائی ہے، تو بند ہوا تو کیا ہوا، ہم تیرا کام کریں گے، ہم تیرے ایجنٹ اور وکیل بن کر تیرے مشن کو بڑھاتے رہیں گے۔ مختلف قسم کے ٹی وی چینلز میں اور فلموں کے انداز میں وہ لوگوں کو متاثر کرتے رہیں گے، اور کئی ایسے جو روزہ رہ کر بھی ٹک ٹاک کے میسیجز ایک دوسرے کو بھیجتے رہیں گے، واٹس ایپ پر خود کی اور دوسروں کی بری حرکتوں کو پھیلاتے رہیں گے، گویا شیطان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیطان تو بند ہے لیکن تیرے ایجنٹ ہم برابر تیرا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک قسم، چوتھی قسم لوگوں کی وہ ہوتی ہے جو رمضان کے مقدس مہینے کو صرف کھانے پینے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ ان کو ابھی سے فکر ہے سموسوں کا کہ کیا ہوگا، لاک ڈاؤن ہے، سموسے نہیں ملیں گے۔ ان کو پریشانی ہے کہ کس طرح سے رمضان کو گزارا جائے، یہ تو کھانے پینے کا مہینہ تھا، اسی کی چکر میں ہر رمضان گزار دیتے ہیں۔ انہوں نے رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ ہاں، کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، دوسرے مہینے میں بھی کھاتے ہیں، اس مہینے میں بھی کھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سحری میں بھی صرف کھانے کی چیزوں پر توجہ دی جائے اور افطار میں بھی صرف کھانے کی چیزوں پر توجہ دی جائے اور پھر سونے تک کھانے پینے میں مشغول اپنے آپ کو رکھا جائے۔ 5ویں قسم کے خوش نصیب وہ افراد ہیں، وہ احباب ہیں جو رمضان کو عبادت کا مہینہ سمجھتے ہیں، تلاوت کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ کیوں نہ سمجھیں رمضان کا یہ مقدس مہینہ جس کے بارے میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم سے منسوب یہ بات ہے کہ وہ 6 مہینے سے دعا کرتے، یا اللہ رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرما، اور رمضان کے بعد پھر وہ آدھے سال تک برابر دعا کرتے، یا اللہ رمضان کی تمام ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ ایسے بھی افراد ہیں جو رمضان کے مقدس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہیں، نیکیوں کے اس موسم میں اللہ کو خوب مناتے ہیں، یاد کرتے ہیں
اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ رمضان کو قرآن سے بڑی نسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی تو مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں 1000 مہینوں سے بہتر افضل رات ہے، جس میں عبادت کرنے والوں سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور آپ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے ہیں۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دن میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے اور تراویح کے بعد پھر تہجد میں 10 پارے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ اس طرح سے کل 40 قرآن مجید صرف ایک مہینے میں وہ پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک رمضان کے مہینے میں 60 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ وتر کی نماز میں کھڑے ہوتے اور قرآن پاک شروع کرتے اور ختم کر دیتے ہیں۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعات نماز پڑھتی ہیں اور صبح کا وقت قریب ہوتا ہے، سلام پھیر کر کہتی ہیں، یا ربی تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ 2 رکعات میں پوری ختم ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ عبادت کے شوقین ہیں ان کو چاہیے کہ اس قسم کے واقعات پڑھیں، رمضان کے فضائل کو جانیں، تاکہ ہمارے اندر اور جذبہ پیدا ہو اور ہماری نیت کو خالص کریں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس لیے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس مقدس مہینے کو اپنے عبادت کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے مخصوص کریں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے مخصوص کریں، دن کا پورا نظام الاوقات بنا کر اس میں مجھے کون سے وقت میں کیا کرنا ہے اس پر توجہ دیں۔ اور جن لوگوں نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی، رمضان میں اگر ان کا سال پورا ہو رہا ہے تو اس رمضان میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں۔ اس کے علاوہ بھی خوب خرچ کریں۔ لاک ڈاؤن ہے، لوگ پریشان ہیں، سب کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، لوگوں کے کام آئیں، خوب اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس اوپر والے ہاتھ کو یعنی دینے والے ہاتھ کو پسند کرتا ہے۔ دینے والوں کو اللہ کے خزانے سے اللہ دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعا کا خوب اہتمام کریں، اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے بھیک مانگتا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کو اس بندے پہ پیار آتا ہے۔ دنیا والے مانگنے سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن دنیا کا مالک مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں سے فون پر بھی رمضان کے مقدس مہینے میں رابطہ نہ رکھیں جو آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف کر دیں۔ ایسے سست لوگ، خاص طور پر جو لوگ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی روزہ نہیں رہتے، ایسے لوگوں سے بات اس لیے نہ کریں تاکہ کہیں ان کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو۔ ہاں، اگر اتنی طاقت ہے کہ ہم ان کو ترغیب دے کر ان کو بھی روزہ رکھنے پر ہم راضی کر سکتے ہیں تو ضرور ان سے بات کریں اور ان کو روزہ رکھنے کے لیے آمادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔